السلام علیکم، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی نشست جو ہے 20ویں نشست ہے عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں۔ اور آج کی اس 20ویں نشست میں ٹاپک ہے میاں بیوی کے فرائض کی تقسیم اور قرآن کریم کی بنیادی تعلیم۔ تو استاد محترم جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد فیل شاد صاحب اس پہ روشنی فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 اکتوبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے جمعہ کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ ہمارا موضوع عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں جاری و ساری ہے۔ آج اس کا 20واں حصہ ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے سامعین کرام سورہ نساء کی 34 نمبر آیت کا مفہوم پیش کیا تھا۔ آج اسی سورہ نساء کی چوتھی یعنی 4/34 آیت، جس میں میاں بیوی کے فرائض کی تقسیم کار جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ لیکن اس آیت میں 9 پوائنٹ ایسے ہیں جو وضاحت طلب ہیں، تو وہ ہم ان کا آج ذکر کریں گے۔ پہلا پوائنٹ 4/34 میں ہے کہ الرجال قوامون علی النساء کا معنی سابقہ تفاسیر نے لکھا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اور اسی تصور کے متحد اگلے الفاظ واضربوہن سے انہیں مارنے پیٹنے کا جواز حاصل کر رکھا ہے۔ حالانکہ یہاں واضربوہن کا معنی انہیں مارنا نہیں بلکہ ان سے بستر الگ کرنے کی وجہ بیان کرنا ہے، جس کی تفصیل آگے 7ویں پوائنٹ میں آ رہی ہے۔ پس قوامون کا معنی حاکم ہرگز نہیں بلکہ قوامون کا معنی حاکم ہرگز نہیں بلکہ لفظ قوامون قوام کی جمع ہے، جس کا 6 حرفی مادہ قاف واو میم قوم، اس کی ماضی ہے قامہ یعنی وہ کھڑا ہوا۔ اس سے اسم فاعل ہے قائمن کھڑا ہونے والا، اور قائم سے اسم مبالغہ ہے قوام یعنی بہت بڑھ کر کھڑا ہونے والا، یعنی اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کھڑا کرنے والا۔ قامہ بمعنی اعتدلا بھی ہے۔ اس کے مطابق قوام کا معنی ہے بڑھ کر اعتدال قائم کرنے والا۔ فلہذا الرجال قوامون علی النساء کا معنی ہوا مرد عورتوں کو سہارا دینے والے ہیں، متوازن رکھنے والے ہیں، اور صنفی لحاظ سے بھی یہ معنی صحیح اور فٹ آتا ہے، کیونکہ عورت ہر مہینے میں 8-10 دن کے لیے ماہواری عارضہ میں مبتلا رہتی ہے، مینسوریشن میں رہتی ہے، اور پھر ایام حمل، وضع حمل اور ایام نفاس وغیرہ ایسے عوارض ہیں
جو عورتوں کی صنف کے ساتھ لازم الملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان دنوں میں عورتوں کو لازمی طور پر سہارے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ اسی آیت میں وہ ہے فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ الفاظ سے بصورت نصف النہار عیاں ہے کہ الگ الگ انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ آیت مجیدہ کے ان الفاظ کے مطابق بھی مردوں کے عورتوں پر حاکم ہونے کا نظریہ 100% غلط ہے، کیونکہ ان الفاظ میں کھل کر عیاں کر دیا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم نہیں، بلکہ اپنے اپنے دائرہ میں دونوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے۔ بالفاظ دیگر دونوں ہی ایک دوسرے سے افضل ہیں، اور واضح رہے کہ یہ معنی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ 17/70 کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ پوری نوع آدم یعنی مردوں اور عورتوں سب کو واجب التکریم ٹھہرایا گیا ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا محکوم نہیں ہے، نہ مرد عورت کا محکوم ہے، نہ عورت مرد کی محکوم ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو اس آیت میں تیسرا لفظ جو قابل وضاحت ہے وہ ہے قانتاتن۔ قانتاتن کا معنی بیان کیا ہے فرض شناس بیویاں۔ اس لفظ کا 6 حرفی مادہ کاف نون تے کنت، جس کا بنیادی معنی ہے فرض منصبی، اور فرض منصبی ادا کرنا، اس فرض کی ادائیگی میں لگے رہنا جو اس پر اس کے خالق کی طرف سے فرض کیا گیا ہو۔ چنانچہ سورہ البقرہ میں ارشاد ہوا ہے بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون 2/116، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب اس اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، یعنی ہر چیز اپنے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں مصروف عمل ہے۔ تو اسی آیت کا چوتھا پوائنٹ جو قابل وضاحت ہے وہ ہے حافظات للغیب کا معنی لکھا گیا ہے خاوند کی عدم موجودگی میں اس کے مال اور اپنی عصمت جو خاوند کی امانت ہے کی حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ عورت کی جبلت میں پاک بازی اور ایمانداری کے جوہر کی فراوانی رکھ دی گئی ہے۔ مشاہدہ گواہ ہے کہ غریب ترین شوہر تک کی امانت بن کر زندگی گزار دینا اس کا شعار ہے، یعنی عورت کا شعار ہے کہ اگر وہ غریب بھی ہو تو شوہر کی امانت بن کر زندگی گزار دیتی ہے۔ خصوصاً شوہر کے غیب یعنی اس کی عدم موجودگی میں پاک بازی کا مرقع ثابت ہونا اس کی فطرت ہے۔ لفظ غیب حاضر کی ضد ہے۔ واضح رہے کہ عورتوں کی اسی مخصوص صفت کو اجاگر کر کے اسے فضل اللہ بعضهم علی بعض پر بطور دلیل لایا گیا ہے کہ صرف مرد ہی کو عورتوں پر فضیلت حاصل نہیں بلکہ عورتوں کو بھی مردوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جن عورتوں میں حافظات للغیب کی مخالفت پائی جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا
کوئی باغی عنصر اثر انداز ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی آیت کا 5واں لفظ جو قابل وضاحت ہے وہ ہے نشوزہن۔ نشوزہن کا معنی بتایا گیا ہے ان کی فرض فراموشی۔ مروجہ تفاسیر و تراجم میں اس کا معنی لکھا گیا ہے خاوند کی نافرمانی۔ یہ اسی غلطی کا نتیجہ ہے جو خاوند کو عورت کا حاکم ٹھہرانے میں کی گئی ہے۔ حالانکہ 4/128 میں یہی لفظ نشوز مردوں کے لیے بھی آیا ہے۔ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نشوزًا، یعنی اگر بیوی کو اپنے خاوند سے نشوز کا خوف لاحق ہو جائے۔ اسی طرح اگر نشوزہن کا معنی عورتوں کی طرف سے خاوندوں کی نافرمانی کرنا مانا جائے تو 4/128 میں نشوزن کا معنی مردوں کی طرف سے عورتوں کی نافرمانی کرنا ماننا پڑے گا۔ نیز اگر اس سے عورت پر مرد کی حاکمیت کا تصور اخذ کیا جائے تو مرد پر عورت کی حاکمیت بھی تسلیم کرنا پڑتی ہے۔ فلہذا حقیقت یہ ہے کہ لفظ نشوز کا 6 حرفی مادہ نون ش ز نشز ہے، جس کا بنیادی معنی ہے کسی چیز کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ اور جب یہ لفظ میاں بیوی پر بولا جائے تو اس کا معنی صاف ہے فرض ناشناسی کے ذریعے اپنے مقام سے ہٹ جانا، یعنی اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کرنا۔ چھٹا پوائنٹ جو اسی آیت میں قابل وضاحت ہے وہ ہے وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، کہ الفاظ ترتیب کے لحاظ سے فَاعِظُوهُنَّ کے بعد آئے ہیں، یعنی پہلے انہیں نصیحت کرو کہ اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی کرنے سے باز آ جائیں، لیکن اگر ان پر زبانی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہو تو احتجاج کے طور پر انہیں خواب گاہوں سے الگ کر دو تاکہ یہ عملی اقدام ان پر اثر انداز ہو سکے۔ 7واں پوائنٹ جو ہے جو قابل وضاحت ہے اس آیت میں وہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ وَاضْرِبُوهُنَّ کے الفاظ ترتیب کے لحاظ سے وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ کے بعد آئے ہیں کہ تم انہیں بستروں سے الگ کرنے کے بعد ساتھ ہی ان پر اس اقدام کی وجہ بیان کرو کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، تاکہ تمہارا یہ اقدام اثر انداز اور کامیاب ہو جائے۔ مادہ ضرب کا مصدری معنی ہے بیان کرنا بھی ہے، جیسے کہ سورہ حج میں آیا ہے ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ 22/73، ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے کان کھول کر سن لو۔ افسوس ہے کہ سابقہ تفسیروں نے وَاضْرِبُوهُنَّ کا معنی لیا ہے کہ انہیں مارو پیٹو، یعنی عورتوں کو مارو پیٹو۔ یہی بنیادی غلطی کا نتیجہ ہے کہ جو الرجال قوامون علی النساء سے مردوں کو عورتوں کو حاکم ٹھہرانے میں کی گئی ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ پر ایک عجیب و غریب شان نزول بھی چسپاں کیا گیا ہے۔ اس وقت تفسیر حسینی ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے جس کے 97 پر لکھا ہے، اس کا جو اردو ترجمہ ہے، حبیبہ زوج سعد بن ربیعہ یا جمیلہ زوجہ ثابت قیس نے شوہر کی نافرمانی کی اور شوہر نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔
وہ اپنے باپ کے پاس شکایت لے کے گئی۔ باپ بیٹی کو لے کر حضور رسالت میں حاضر ہوا اور شکایت کی۔ حضرت نے حکم دیا کہ قصاص لیا جائے، لیکن باپ بیٹی نے طلب قصاص کی غرض سے ابھی مسجد کے دروازہ کی طرف رخ ہی کیا تھا کہ جبریل آیت مجیدہ الرجال قوامون علی النساء لے کر آئے کہ مرد عورتوں پر مسلط ہیں اور ان کی معیشت کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ حضرت نے باپ بیٹی کو آواز دی اور کہا، میں نے کچھ اور چاہا تھا اور اللہ نے کچھ اور چاہا ہے۔ واضح رہے کہ جو چیز حضور کی طرف خلاف قرآن منسوب ہو وہ حضور کا عمل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب آ گیا اسی آیت کا 8واں پوائنٹ جو قابل وضاحت ہے۔ قابل وضاحت یہ ہے کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ تمہاری حاکمیت تسلیم کر لیں، بلکہ اس کا معنی سیاق کلام کے مطابق یہ ہے کہ جب وہ تمہاری نصیحت یا بستر سے علیحدگی کے احتجاج کی بدولت تمہارا کہا مان لیں، یعنی فرائض فراموشی کو چھوڑ کر فرض شناس ہو جائیں، تو پھر 9واں پوائنٹ اسی آیت میں ہے، فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی راہ تلاش نہ کرنا۔ لیکن اگر مذکورہ بالا طریقے سے میاں بیوی از خود پرسکون زندگی کی راہ تلاش نہ کر سکیں تو سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں فریقان کا جھگڑا نپٹانے کے لیے یہ طریقہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے، جو کہ 4/35 میں درج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اس کا مفہوم 4/35۔ اور قرآنی معاشرہ کے اس گوشہ کے عاملوں، اگر تمہیں اس بات کا خوف لاحق ہو جائے کہ کسی جوڑے میاں بیوی میں شقاوت پھوٹ پڑی ہے تو ایک ثالث مقرر کر لو خاوند کے خاندان سے اور ایک ثالث مقرر کر لو بیوی کے خاندان سے۔ اگر وہ ثالث دونوں ارادہ کریں گے اصلاح کا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑھ کر جاننے والا باخبر ہے۔ وہ ان کی نیتوں کو جانتا ہے کہ کیا وہ فی الواقع صلح کرانا چاہتے ہیں یا ان کے ارادے ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ اس آیت میں جو 4/35 میں جو ضروری الفاظ قابل وضاحت ہیں وہ ہے شقاق۔ شقاق کا 6 حرفی مادہ شین قاف قاف شقق ہے، جس کا بنیادی معنی ہے پھٹ جانا، الگ الگ ہو جانا، دشمنی پیدا ہونا۔ تو اس آیت میں 4/35 کہ اگر کسی میاں بیوی کے درمیان پھوٹ اور باہمی علیحدگی کا خوف پیدا ہو جائے تو دونوں کے خاندانوں سے الگ الگ 2 ثالث مقرر کر لو جو ان کی صلح کرا دیں۔ اس میں دوسرا اور تیسرا پوائنٹ جو ہے جو لفظ قابل وضاحت ہے وہ ہے حکمن، یعنی یہاں پر حاکم نہیں بلکہ خود آیت مجیدہ کے اگلے الفاظ ان یریدا اصلاحاً کے مطابق ثالث اور مصلح ہے، جو ان دونوں کی الگ الگ شکایات سن کر ان میں صلح کرا دیں۔ چنانچہ کہا یہ گیا ہے
کہ اگر دونوں ثالث نیک نیتی اور حقیقی طور پر صلح کن اور صلح جو ہوں گے تو اللہ تعالیٰ متنازع جوڑے میں باہمی موافقت پیدا کر دے گا، اور بصورت دیگر اگر ثالث خود مصلح نہیں ہوں گے تو وہ خود ہی صلح اور اصلاح کے جملہ امکانات ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اسی آیت میں جو چوتھا الفاظ ہیں قابل وضاحت، وہ یہ ہے کہ ان اللہ کانا علیماً خبیرہ، کہ الفاظ میں اس امر کی خبر دی گئی ہے کہ ثالث دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بظاہر صلح جوئی کا مظاہرہ کرتا اور بباطن صلح کی راہ میں خود روڑا بنا ہوا ہے، تو الگ الگ اکیلے یا دونوں کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس منافقت سے بھی باخبر ہے، انہیں ایسے اقدام سے باز رہنا چاہیے۔ تو اب اس میں قرآن کریم کی بنیادی تعلیم۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ اس سے آگے سلسلہ درس کی اگلی آیتوں میں ایک طویل جملہ مترجہ لایا گیا ہے جو آیت نمبر 127 تک پھیلا ہوا ہے، اور عنوان بالا جس میں عورت کی طرف سے نشوز یعنی فرض فراموشی کے خطرے کا حل بتایا گیا ہے، آیت نمبر 128 میں پھر اسی عنوان کی طرف رخ کر کے مرد عورت کی طرف سے نشوز یعنی فرض فراموشی کا حل واضح فرمایا ہے۔ اس طویل جملہ مترجہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیادی تعلیم، خالص اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور معاشرہ کے اصلاحی احکام کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اس الفاظ سے شروع کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ یہ آیت نمبر 4/36 ہے۔ اس کا مفہوم: اور ایمان والو، اکیلے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز، زندہ یا مردہ انسان، کسی جانور، کسی قبر یا کسی مزار، کسی بت یا استحسان کو شریک نہ ٹھہرانا، اور نیک سلوک کرنا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جن کا کاروبار کسی بھی وجہ سے ساکن ہو جائے، اور ہمسایہ قرابت دار کے ساتھ، اور ہمسایہ اجنبی کے ساتھ، اور ہمسائے دور کے ساتھ، اور مسافر کے ساتھ، اور اپنے ملازموں کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک کیا کرنا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ شیخی خوروں اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو مذکورہ بالا افراد کے حقوق دبانے پر فخر کرتے ہیں۔ تو اس سے اگلی آیت 4/37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وآتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں
یعنی معاشرہ کے یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں، یعنی معاشرہ کے حاجت مندوں پر مال خرچ نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ معاشرہ کے حاجت مندوں پر مال خرچ نہ کرو، اور خود ذخیرہ اندوزی کر کے چھپا لیتے ہیں وہ مال جو اللہ نے انہیں اپنے کائناتی خزانوں سے عطا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے ضابطہ کا انکار کرنے والوں کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب کا فیصلہ تیار کر رکھا ہے۔ تو سامعین کرام، اس آیت کے مفہوم بیان کرنے کے بعد اس میں کچھ پوائنٹس ہیں، ضروری الفاظ ہیں جن کی وضاحت بہت ضروری ہے، تو وہ وضاحت ہم انشاءاللہ اگلی محفل میں کریں گے۔ آج کی محفل میں بس اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی خواتین حضرات، آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ جلدی آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس کے باقی ماندہ جو موضوعات رہ گئی ہیں اس پہ ڈسکس کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ